نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ الکہف آیت نمبر 43 to 49 پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل کر سکے اور صحیح اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک اس کے مطابق عمل کر سکے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچا سکے اپنے عمل اور زبان کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح علیک۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ لاسٹ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 42، یہ لاسٹ کا بس ایک حصہ دیکھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ، وَيَقُولُ اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ تو یہ الحمدللہ آیت تو ہو گئی الحمدللہ، ساری اس کی جو بھی تفسیر تھی وہ سب بیان کر کے ہو گیا، مگر یہاں ایک اپنے لیے جو یہاں سے ہم لوگ سبق لے کر اٹھیں گے وہ اس کے بارے میں، خاص اس آیت کے بارے میں جو ہے نا، وہ یہ کہ یہاں شرک کے بارے میں بات آئی ہے نا، کہ شرک سے اسے کیا پتا چلا کہ اس نے شرک کیا تو اس کا تمام جو بھی نعمتیں تھی اس کے پاس، دنیا کی جو مال و دولت تھی، جو اس کے باغ تھے انگوروں کے، کھجور کے، اور نہر تھی، اور جس طرح سے سارا کچھ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے نا، تو وہ دیکھیں شرک، اس سے کیا پتا چلا کہ شرک بربادی ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان
شرک کرتا ہے تو اسے آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں آخرت میں کیا نقصان ہے کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے, اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ دنیا میں بھی شرک کرنے والوں کا نقصان ہوتا ہے. اور آپ لوگوں سے کویشچن ہے, یہ پہلے بھی ہوا تھا کہ یہاں اس نے کیا شرک کیا تھا کہ وہ مزار پر جاتا تھا, اللہ کے سوا کسی کو وہ پوچھتا تھا, کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیا تھا, یا کسی ولی اللہ کو شریک کیا تھا. کس کو شریک کیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ میم اپنے نفس کی پیروی کی تھی نا. مال دولت نفس اولاد و دولت. اولاد. ہاں تو تکبر بھی کیا تھا بالکل صحیح, ٹیچر, اس نے تکبر. تکبر کیا تھا, اور آنا اپنے نفس کو اس نے شریک کیا تھا کہ میرے پاس مال ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس اولاد ہے, میرے پاس لوگ ہیں, نوکر چاکر ہے. تو اس نے جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو. تو اس کی وجہ سے اور تکبر کیا. اس نے جی قیامت کا بھی انکار کیا تھا اس نے. ہاں قیامت کا بھی انکار کیا تھا. جی جی جی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. تو اس میں ہم سب کے لیے یہ ہے کہ خود بھی بچتے رہے ہاں شرک سے, اور کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے, کبھی تکبر نہیں کرے, اور کبھی اپنی چیزوں پر, اپنے مال اور اپنے اولاد یا اپنے فالوورز یا جو بھی, یعنی جو رہتے نا انسان کو کہ میرا اتنا جتا ہے, میرے اتنے لوگ ہیں, میرے اتنے یہ ہے, تو اس پر کبھی بھی گمان نہیں کرنا چاہیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے اس کو باقی رکھیں گا, اور اللہ جب چاہے تو اس کو لینے پر قادر ہے. سبحان اللہ. تو یہاں سے یہ بات ایک پتہ چلی. اور یہاں دیکھیں, یہاں جو بات آئی نہیں, بات آئی یقولو و یقولو یا لیتنی لم اشرک یا لیتنی, تو وہ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش کہ میں شریک نہیں ٹھہرا تھا. تو اس سے ہم لوگوں کو کیا پتا چلا کہ وہ باغ والے نے جو ہے نا وہ اپنا جو غلطی تھی نا اس کو ریئلائز کیا کہ ہاں میری غلطی تھی کہ میں نے جو ہے وہ شرک کیا, اور میں نے جو ہے وہ غلطی کیا, یعنی اپنی غلطی کو اس نے ریئلائز کیا, ایکسپٹ کیا, اور دوسروں پر بلیم نہیں کیا. اگر وہ ایسا بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ اس کے دوست نے بولا تھا نا کہ تمہارا سب کچھ چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ عطا کرے, تو اس نے اپنے دوست کو بلیم نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے مجھ کو یہ نقصان ہوا اور تمہاری وجہ سے یہ جو ہے میرے اوپر یہ آفت آئی. تو اس نے اپنے دوست کو بلیم نہیں کیا بلکہ اس نے خود ریئلائز کیا, اور اسی لیے تو کہا نا وہ یقولو یا لیتنی, کہ اے کاش کہ میں شرک اللہ یعنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اپنے لیے یہاں لیسن ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی تکلیف, یہاں تو وہ باغ کا تھا کہ پورا باغ اس کا جل گیا تھا, لیکن ہم لوگوں کو جب کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, چاہے پھر وہ اپنی جان کے اوپر ہو, یعنی کہ کبھی طبیعت خراب ہو گئی, کیا ہو گئی, بیماری ہے یا کوئی اپنی اولاد کی طرف سے ہو, اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے, ہم سب کو بھی, اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی, شوہر, اولاد, والدین, گھر والوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رکھے. لیکن اگر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنی جان کی طرف سے, مال کی طرف سے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اپنی یعنی اپنا محاسبہ کرتے کہ ہمارے سے کہاں غلطی ہوئی, اور توبہ استغفار کرتے کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے کہ ہاں فلاں نے نظر لگائی ہوگی, یا اس کی نظر ہوئی, یا اس نے دشمنی کی, یا اس نے میرے ساتھ چال چلی, یا یہ. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہو تو وہ بھی اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے, جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے. تو کبھی بھی دوسروں کو بلیم نہیں کرنا. نظر, حسد وغیرہ سب رہتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو پروٹیکشن بتایا نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ہم لوگ سب پڑھتے بھی الحمدللہ, صبح کے شام کے اذکار, حفاظت کے اذکار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ایسا نہیں کہ نظر نہیں ہوتی, نظر کا لگنا برحق ہے, کوئی چیز تقدیر کے آگے جاتی ہے تو نظر ہوتی ہے, لیکن ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کہاں مسٹیک ہو گئی, کیا رانگ تھا, کہاں سے ہمارے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی, اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سبحان اللہ. چلے یہاں یہ بات ہو گئی, ہاں یہ ایک مس ہو گیا تھا بتانا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولم تکن لہ, اور نہ تھی اس کے لیے فئۃ کوئی جماعت,
यांसुरूनहु जो मदद करती उसकी मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के, वमा कान मुंतसिरा और ना था वो अपनी मदद करने वाला, बदला लेने वाला। तो देखे यानी उसका जो था वो क्या क्या था उसके पास। अभी वो जो पीछे था ना कि जब वो दाखिल हो रहा था बाग में, तो क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारे मैं जो हूँ तुम्हारे से माल और औलाद में तुम्हारे से बहुत ज्यादा हूँ। ये देखिए यहाँ इन तरह ने आना नहीं है कौन रिवायत, हाँ ये देखिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वहुवा युहाविरुहु अना अक्सर मिनका माला व अज़्ज़ु नफरा। क्या कहा था उसने कि मैं और वो दोनों बात करते जा रहे थे और उसने क्या कहा था आयत नंबर 34 में कि मैं ज्यादा हूँ तुझसे माल और ज्यादा इज्जत वाला हूँ और औलाद और ज्यादा यानी नफर था ना, यानी लोग जो मेरे लोग आने जाने वाले मेरे नौकर चाकर खादिम और जो सारे जो लोग हैं मेरे से मिलने वाले, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ यही आया देखिए लोगों की बात आई ना, तो यहाँ अल्लाह ताला ने वही चीज लाई कि फिर कोई कोई जमात नहीं थी। हालांकि वो कह रहा था कि मेरे तो इतने लोग हैं, तो यानी सब मदद करने के लिए आ सकते थे, मगर अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे थे कि और ना थी उसके लिए कोई जमात जो मदद करे उसकी अल्लाह के सिवा। तो यहाँ से यानी यही कि यानी और यहाँ यहाँ यही क्या जिसे यानी वो समझ रहा था कि वो समझ रहा था कि ये मेरे काम आएगा या ये मदद करेंगे, मगर अल्लाह ताला यहाँ यही फरमा रहे थे कि ना थी उसके लिए कोई जमात जो मदद करती अल्लाह के सिवा, और ना वो खुद अपनी मदद कर सकता था। यानी ना तो उसको कोई लोग मदद करने वाले थे और ना ही उसको वो खुद अपनी मदद कर सकता था। कब कि जब उसका बाग जल गया तो कोई उसके काम नहीं है, ना वो खुद वो बचा सका अपने बाग को कि इतना हरा भरा और इतना बड़ा बाग था अंगूरों का खजूर का और नहरें थी सुभान अल्लाह, तो उसको जो है वो बचा नहीं सका। यानी जिस जत्थे पर उसको नाज था वो भी उसके काम नहीं आया और ना वो खुद ही अपने आप को अजाब से बचा सका और उसका जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। यानी लोग तो इससे क्या हम लोगों को लेसन क्या है इसमें कि लोग जो रहते ना, देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के इसमें भी हम लोग पढ़ चुके कि उनके जो भाई थे वो क्या कहते थे कि यानी उनके जो वालिद थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से और बिन्यामीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर वो भाई क्या कहते थे कि हम तो इतना बड़ा जत्था है ना, इतना बड़ा यानी इतने 10-10 भाई है तो हम लोग को फेवर मिलना चाहिए अपने वालिद की। तो यानी और भी कुरान में ऐसी बहुत सी मिसालें आती है, तो उससे भी हम लोगों को पता चलता है और हम लोग अपनी भी इससे देखें ना कि जिंदगी में जो लोग है ना वो अल्लाह ताला पर जो भरोसा रखना चाहिए ना वो भरोसा नहीं रखते और लोगों पर भरोसा करते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, क्या ये हमारे काम आएंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ यही फरमा रहे कि इतना जत्था भी होकर कितना भी बड़ा आपका ग्रुप हो, कितने भी आपके बड़े मानने वाले लोग हो, मिलने जुलने वाले हो, खादिम हो, बेटे हो, मगर कोई भी जो है वो काम नहीं आ सकता जब तक अल्लाह का एक बार अजाब आ जाए तो कोई मदद करने वाला नहीं। तो हमें लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि किस पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। यहाँ ये बात थी। और आयत नंबर नेक्स्ट देखिए, हुनालिकल वलदु लिल्लाहिल हक, यानी उसी जगह मदद अल्लाह ही के लिए है बरहक, हुआ खैरुन सवाबन, वो बेहतर है बदले के एतबार से, व खैरुन उक़बा, और बेहतर है अंजाम के एतबार से, बेहतर है अंजाम के एतबार से यानी अल्लाह के सिवा कोई मदद करने पर और अजाब से बचाने पर कादिर नहीं है। यहाँ जो है ना हुनालिका यानी उसी जगह, यानी जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो उस जगह जो है वो कोई उसको जो है वो इंसान को जो है वो बचाने वाला नहीं है, यानी उस जगह उसका कोई हामी व नासिर, यहाँ जो है ना वलायतुलिल्लाहिल हक, मददगार। तो यहाँ देखिए विलायत से यानी मवालात से है ना, यानी कि दोस्ती या नसरत, मदद करने वाला, और हुक्म और इख्तियार के हिसाब से जो है वो कोई भी जो है कोई नहीं है कि जो उसकी मदद कर सकता है। यानी इस जगह उनका कोई हामी व नासिर ना था जहाँ अल्लाह का आजाब नाजिल हुआ और आजाब इलाही से कोई उसे बचा नहीं सका। और इसका दूसरा मानी ये है कि जब आजाब इलाही आ जाएगा तो फिर हर शख्स ख्वाह मोमिन हो या काफिर हो अल्लाह की तरफ रुजू करेगा और उससे दोस्ती का
اظہار کریں گا. یعنی یہ جو آیت ہے نا اس کے 3 معنی اس میں آئے ہیں تفسیر میں. پہلا معنی یہ کہ اس جگہ ان کا کوئی حامی و ناصر نہ تھا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا, عذاب الہی سے کوئی اسے بچا نہ سکا. تو دیکھیے فرعون کے اس میں بھی دیکھیے کہ جو فرعون جب ڈوب رہا تھا تو وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا نا, لیکن اس وقت کا اس کا ایمان لانا ہے جو ہے وہ یعنی قبول نہیں ہوا. اور اتنا اس کے پاس سب کچھ تھا اور اس کے جو یعنی آل فرعون جو تھے وہ بھی سارے ساتھ میں تھے, مگر کوئی بھی جو ہے اس کو نہ فرعون کو بچا سکا نہ خود اپنی جان کو وہ بچا سکے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب عذاب الہی آ جائے تو پھر ہر شخص خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اس سے دوستی کا اظہار کرے گا اور اس کے سامنے خشوع اور خضوع کا اختیار کرے گا, جس طرح کے سورہ مومن آیت نمبر 84 میں آتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. کہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عذاب کو تو وہ کہتے ہیں کہ آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر, وحدہ صرف اسی پر, اور ہم انکار کرتے بما ساتھ اس کے جو کننا تھے بھی ساتھ اس کے مشرکین, یعنی جو پہلے شرک کرتے تھے نا اس سے ہم جو ہے وہ یعنی جب عذاب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ وحدہ اللہ شریک کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے, اور پہلے جن کے ساتھ وہ زندگی بھر کو شرک کرتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے تو ان کا وہ انکار کرتے تھے. یہاں یہ بات آئی ہے. اور تیسرا اس کا معنی کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ اللہ ہی کی برحق ہے, یعنی کہ سارے اختیار اور سارے حکم جو ہے وہ کس کا چلتا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے. وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا, اور وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. تو انجام کے اعتبار سے یعنی کہاں کس کو انجام, کہاں کسی کو بدلہ دینے والا ہے, یعنی آخرت میں بہتر بدلہ لینے والا ہے. یعنی جو دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اس کا آخرت میں بہترین بدلہ دینے والا ہے, صلہ دینے والا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ آیت تھی. اور یہاں سے جو ہے یعنی یہ جو قصہ تھا پورا جو نا, تو اس میں بہت سی باتیں الحمدللہ, یہ جو باغ والے کا جو قصہ ہم لوگوں نے سنے نا ابھی لاسٹ جو چل رہی تھی اپنی آیت, تو اس میں یہ بھی جو ہم لوگوں نے سیکھے وہ ایک بار بس ریوائز کرتے ہوئے جائیں گے کہ باغ والے نے فقر کیا اور ناشکری کی, اور جو کچھ ملا تھا اسے اپنا کمال سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مال کو چھین لیا ہے نا. اس نے کیا کہا کہ یعنی اپنے مال کو اور ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا اور تکبر کیا اور ناشکری کی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تمام مال جو ہے وہ چھین لیا. اسی طرح انسان پر عذاب آ جائے, کوئی تکلیف یا مصیبت, تو ناشکری یعنی تو اس کے بعد بھی یعنی انسان کو جو ہے وہ ناشکری پر ہی نہیں رہنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ چلے کوئی مصیبت آئی, مشکل آئی تو پھر سوچے, یعنی کوئی بیماری ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, پھر سوچے کہ ابھی تو کیا ہو گیا یعنی تو, اور وہی اپنے اس پہ نہیں, بلکہ کیا کرنا چاہیے, رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے, جیسے کہ یہ باغ والے نے کیا, یقول یا لیتنی لم اشرک, اس نے اپنا جو گناہ تھا اس کو ایکسپٹ کیا ہے نا, اور اس کو یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے شرک نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہاں سے یہی بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ اسی طرح یہ ہمیں یاد دہانی کرتی ہے کہ اپنے دوست بھی جب ہم بناتے ہیں نا تو ہمیشہ ہم لوگوں کو صحیح اور اچھی جو نصیحت کرنے والے ہو نا, تو ان لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے. یعنی ایسے نہیں کہ جو ہماری بس ہاں میں ہاں ملاتے رہے. ابھی دیکھیں نا ہم لوگوں نے کہ یہ باغ والوں کا جو دوست تھا, باغ والے کا جو یہ دوست تھا, جو امیر کا جو غریب جو دوست تھا, جو کم تھا مالی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے کم تر تھا اس کا, مگر اس نے کس طرح سے نصیحت کی نا اپنے دوست کو کہ ایسا کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہیں تم نے کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یعنی وہ نصیحت کر رہا تھا, سبحان اللہ. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ صرف ہماری ہاں میں, یعنی ایسے لوگوں سے صرف دوستی, لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارے دوست کون ہوں گے,
کہ بس وہ جو ہماری ہاں میں ہاں ملا ہے تو وہ ہمارے اچھے دوست، بلکہ وہ نہیں، بلکہ وہ اپنے صحیح دوست ہے، صحیح خیر خواہ ہے، جو اپنی صحیح رہنمائی کرے نا، یعنی جہاں ہم غلط ہے تو وہاں ہمیں ٹوکے روکے کہ نہیں دیکھو یہ آپ غلط کر رہے، تو وہی مخلص دوست اور خیر خواہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ نہیں کہ کوئی بھی یعنی کہ جو ہمارے ہاں میں جو ہم بات کر رہے اسی میں ہاں کرے تو وہ ہمارا بہت اچھا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ہماری ہم کو جو نصیحت کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، یا اپنی برائی سے روکتا ہے یا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسی ہے وہ تو ایسی، تو ایسا نہیں، بلکہ ہمیں دوست پھر اس سے ہی بنانا چاہیے کہ جو یعنی اپنے کو درست کرنے کے، یعنی اگر ہمارے سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح کرنے والا ہو۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی دولت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ جب چاہے اس سے لے لیتا ہے نا۔ دیکھیں کوئی بھی ہو، کسی کی اولاد ہو، سب نعمتیں ہی ہے نا، مال و دولت ہو، جتنا جس کے لیے جو وقت لکھا ہوا ہے جب تک ملنا ہے تو وہ مل کے رہتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یعنی واپس سب دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا، چاہے وہ صحت ہو، مال و دولت ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی نعمتیں ہم لوگوں کو ملی ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ اس پر قادر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کس طرح سے یعنی کتنے وقت کے لیے وہ ہمارے پاس آئی ہے وہ نعمت، اور جو اللہ کی چیز ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کسی وقت جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ اور یعنی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی چیز ہم لوگوں کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ جو بھی ہے ہمارے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، نہیں، ہر چیز کا جو وقت لکھا ہوا ہے تو اس وقت تک ہی ہے نا، تو سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہوا نا اسی کا پھر یہ آگے جو یعنی پورا جو قصہ ہوا نا کہ دنیا کی بے ثباتی کا، کہ دنیا میں اس کے پاس مال و دولت تھا، باغ تھا، انگوروں کے باغ، کھجور کا باغ، اور نہریں، اور یہ اور سب کچھ، اور لوگ تھے اتنے، اولاد تھے اتنے، تو مگر وہ پل میں جو کیا ہوا ختم ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ اسی یہاں جو آگے ابھی مثال آ رہی نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 45، وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو ان کے لیے مثل حیات دنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان جیسے پانی، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، من السماء آسمان سے، فاختلط تو رل مل گئی یا خلط ملط ہو گئی، بھی ساتھ اس کے نبات الارض، نباتات زمین کی، فاصبح تو وہ ہو گئی، حشیمن ریزہ ریزہ، تزروح الریاح اڑاتی ہے اس کو ہوائے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر مقتدرہ قدرت رکھنے والا۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی مثال ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو صحیح سے بتا سکے، بہت پیاری مثال ہے کہ جس کے ذریعے یہی اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے جو بات آئی تھی نا اس کو ہی یعنی ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ یعنی جو یہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، یعنی بے ثباتی یعنی جو ٹیمپرری ہے، دنیا کی تمام جو رونق دیکھے، باہر دیکھے آپ آنکھ کھول کے جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اپنے گھر میں بھی دیکھیے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ساری جو اپنی اولاد ہو، اپنے گھر ہو، اپنی ساری چیزیں ہو، بلونگنگس ہو، باہر دیکھیے ساری چیزیں، تو یہ سب جو ہے نا وہ ٹیمپرری ہے، بے ثباتی یعنی ٹیمپرری ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مثال کے ذریعے، اور کس کی مثال کے ذریعے سمجھا ہے کہ جس سے کہ دیکھیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی پانی کے ذریعے، کہ جیسے پانی اتارا ہم نے آسمان سے، یعنی جب پانی اترتا ہے آسمان سے تو پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں سبحان اللہ، ابھی ہم لوگ سارا ایکسپیرینس ابھی چھٹیوں میں ویکیشن میں کر کے آئے نا، بارش کا سیزن تھا، الحمدللہ کتنا خوبصورت سما تھا کہ جب بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو بے جان سوکھی بنجر زمین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، کیسے ہر طرف گرینری، اور وہ گرینری بھی جو رنگ ہوتا ہے نا، وہ کلر جو رہتا ہے سبزہ، تو وہ دیکھیں کتنا بھی زیادہ اچھا ایک دم گرین کلر ہوتا ہے، ادروائز آپ دوسرے سیزن میں جائیے تو اس وقت آپ کو الگ دکھیں گی وہ ہریالی جو رہیں گی وہ، اور جب ہم لوگ بارش میں دیکھیں گے تو وہ ہریالی الگ رہیں گی۔
تو کیسی ہر طرف روڈ کے سارے سائڈ میں جو ہے وہ ہریالی، سبحان اللہ، اور کس طرح سے وہ پھول اور پودے اور درخت اور ساری جو ہے وہ یعنی بارش کی وجہ سے کس طرح سے لہلہانے لگتی ہے زمین نا، ایک دم رج بج جاتی ہے، ایک دم رونق، یعنی آنکھوں کو خوبصورتی خوبصورت نظر آتی ہے نا، یعنی یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی مثال دے رہے کہ جس طرح سے جب پانی آسمان سے برستا ہے فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، یعنی تو رل مل گیا پانی نباتات زمین سے، یعنی پانی جب زمین پر پڑتا ہے تو وہ زمین سے ملتا ہے اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ نباتات پھولنے پھلنے لگتی ہے. سبحان اللہ. تو پہلے یہاں تک ہی دیکھیں کہ وہ پھولنے پھلنے لگتی ہے اور پھر یعنی پوری گرینری ہر طرف چھا جاتی ہے، ہر طرف درخت اور سبزہ اور فلاورز یہ وہ نظر آتے ہیں. فَأَصْبَحَ، تو وہ ہو گئی. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہتا نا کہ آپ جب بھی جائیں گے تو اسی طرح گرینری ہمیشہ رہیں گی، نہیں. فَأَصْبَحَ، تو وہ ہو گئی حاشمن، ریزہ ریزہ، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑاتی ہے اس کو ہوائے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یعنی یہاں کیا بات آئی ہے کہ یہ جو ہریالی ہے، یہ جو کھیتی ہے، یہ جو جس کو ہوائے جو ہے وہ یعنی جب گرینری آتی ہے تو وہ ہمیشہ گرینری اسی طرح سے نہیں رہتی ہے نا، بلکہ کیا ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے، پھر جو ہے وہ ہوائیں آتی ہے اور پھر اس کو وہ اڑا لے جاتی ہے. یعنی دیکھیں اسپرنگ کا سیزن رہتا ہے یا موسم بہار رہتی ہے، اس کے بعد پھر کون سا موسم آتا ہے؟ موسم خزاں، آٹم کا موسم آتا ہے. تو اس میں دیکھیے، اس میں جب آپ چلتے جائیں گے نا تو سارے وہ پتے کہاں ملیں گے آپ کو؟ درخت پہ ملیں گے کیا؟ کہاں نظر آئیں گے اور کون سے کلر کے ہوں گے؟ زمین میم زمین ہوں گے زمین اور پر ہوں گے اور یلو زمین کلر پہ ہوں گے، سوکھے ہاں ہوں یہ گے. اور ہاں لال پھر سوکھے جاتے ہوئے رہیں گے. جی سوکھے ہوئے، اور وہ زمین پر رہتے ہیں نا، اور یعنی ہوا اس کو اڑاتی ہے یہاں وہاں، پھر وہ جہاں بھی ہوا اڑاتی ہے وہ چلے جاتی ہے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ یعنی اس کا نام و نشان جو ہے، وہ پتوں کا بھی نام و نشان وہ ہے ہمیشہ زمین پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیے اتنی پیاری مثال سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو تشبیہ دے رہے. یہ ہماری جو زندگی ہے نا، انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی اسی طرح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہم لوگ ہیں نا جس میں رہتے وہ ایسی ہمیشہ ایسی رہیں گی، مگر نہیں. ہم میں سے ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے نا کہ دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کتنا کمزور ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ، اس کو گود میں لو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، یہ وہ کرو، ہے نا. نہ وہ چل سکتا ہے، نہ خود سے بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ خود سے کھا سکتا ہے، کمزور سا رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جوان ہوتا ہے، اس میں قوتیں بڑھتے رہتی ہے، اور پھر وہ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ ہاں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس قوت ہے اور رونق ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ساری قوتیں آہستہ آہستہ پھر کم ہونے لگتی ہے. پھر خوبصورتی جو ہے وہ یعنی کتنی بھی خوبصورت کوئی بھی انسان ہے گا تو خوبصورتی ڈھلنے لگتی ہے، یعنی بال گرنے لگتے، اور اسکن بھی دیکھیں کیسی ہو جاتی ہے نا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں روزانہ یہ ہم لوگوں کو مشاہدہ کراتے ہیں نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، دوسروں کو، کہ کس طرح پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کو موت آتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور قبر میں بھی پھر کچھ باقی نہیں رہتا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور لوگ بھی یعنی تھوڑے دن تک تو روتے ہیں، یعنی اس کے پیارے، اس کے اپنے، اور پھر بعد میں وہ بھی بھول جاتے، یعنی وہ زندگی میں کبھی آیا تھا وہ بھی یعنی وہ بھولی کتاب ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی ہم سب کی جو زندگی ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ ایک دن ہم یہاں ہے، آج ہم یہاں ہے، ہو سکتا ہے کل ہم نہیں ہو یہاں. تو ہم لوگوں کو اس سے پہلے یہ زندگی اپنی ختم ہونے سے پہلے اس دنیا کو ہی زینت سمجھ کر اس میں ہی کھو نہیں جانا ہے، اس دنیا کی زینت میں، جو کہ آج کل ہے نا کہ انسان جو ہے بس اسی دنیا میں ہی لگا ہوا ہے کہ دنیا کے کام کے پیچھے صبح سے لے کے شام تک جو ہے اس کو کام، ان کے یعنی کام ختم نہیں ہوتے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، وہ اس کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، یہ سارے کام ختم ہوتے ہیں اور زندگی بھی ساتھ میں ختم ہوتی ہے، اور انسان کے پاس کچھ سرمایہ نہیں رہتا آگے کے لیے. تو دنیا کی زندگی کو یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہی، اس کی زینت میں ہی کھو نہیں جانا چاہیے، بلکہ دنیا میں رہ کر پھر آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. ابھی وہ آگے کی آیت سے بھی اور کلیئر ہوگا انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ جو جس طرح سے یہ مثال ہے نا
اسی طرح سے قرآن میں یہ صرف یہ ایک مثال نہیں بلکہ کئی جگہ پر، اور الحمدللہ پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں ہم لوگ قرآن ڈیلی پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کتنا ہم لوگ یاد رکھتے ہیں آخرت کو، اور کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہر ایک جو ہے وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، دنیا میں ہی صرف کھو نہیں جائے، اس کی زینت میں ہی صرف کھو نہیں جائے، ہے نا. تو دیکھیں ہم لوگ سورہ کہف میں سٹارٹنگ کی جو آیت پڑھے نا اس میں بھی ہو گیا تھا الحمدللہ. اور پھر یہاں بھی ایک ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ مل کر سبزہ نکلا جیسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سبز اور خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ یونس ہم لوگوں کی ہو گئی نا 24، تو اس میں ہم لوگ پڑھ چکے. تو انسان کیا سمجھتا ہے، یعنی جب اس کو دنیا ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پوری طرح ابھی یعنی اپنے پاس جو کچھ ہے نا وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا وہ اس پر پوری طرح قادر ہے. اور ناگہانی رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی کہ عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی سب کچھ جو ہے وہ یعنی جو رونق کے جو بھاگ دوڑ جو یہ وہ جو رہتا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور لوگ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ سورہ یونس کے آیت نمبر 24 کا ترجمہ تھا. اور پھر اسی طرح سورہ زمر میں بھی آئی ہے، سورہ زمر میں آیت نمبر 21، سورہ الحدید میں بھی آیت نمبر 26. اور یہ جو آیت ہے نا یہ ساری آیت ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے ابھی ہم نہیں بتائیں گے. یہ سورہ حدید وغیرہ کی جو آیت ہے نا وہ ہو چکی ہے. تو اس میں بھی دنیا کی مثال کو بارش کے پانی اور کھیتی کے ساتھ دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح یعنی اسی طرح کئی مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. کیا یعنی ہم لوگوں کو کس بات کی یاد دہانی کرانے کے لیے؟ لوٹنے کی، کہ ہم سب کو جو ہے وہ لوٹنا ہے، واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ یعنی یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ سب فنا ہو جانے والا ہے. اور دیکھیں پانی سے ہی مثال دی گئی ہے. دیکھیں پانی کو ہاتھ میں لے کے دیکھیں، کیا ہم لوگ پانی کو اپنے مٹھی میں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. پانی جس طرح سے تیزی سے نکل جاتا ہے نا اسی طرح یہ وقت دیکھیں، وقت کو دیکھیں آپ، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ابھی فرائیڈے گئی اور فوراً سے ایک ہفتہ کیسے گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا، پھر ویکینڈ کیسے گزرتا وہ نہیں پتا چلتا. یعنی سال جو ہے وہ جلدی جلدی گزر رہے، مہینے جلدی جلدی، ہفتے، دن اور منٹ، اور یعنی آورس اور منٹ سب جلدی جلدی گزر رہے. یعنی ٹائم جو ہے وہ دیکھیے اس کے لیے تو یعنی ٹائم کی اتنی امپورٹنٹ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کی قسم کھائی ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کے اثر کے وقت یعنی وقت کی قسم کھائی ہے کہ تمام انسان جو خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے یہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، عمل صالحات، اور دوسروں کو بھی. یہی نہیں کہ صرف خود ہی نیکی کر کے بیٹھ گئے، ہاں اللہ اللہ کر رہے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے اور دوسروں کو کچھ نہیں بتا رہے. حق کی تلقین کے، دوسروں کو بھی، خود بھی جڑے، دوسروں کو بھی قرآن سے جوڑے، خود بھی نیکی کا کام کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے، چاہے پھر اپنے شوہر ہو، اولاد ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، فرینڈس ہو، کوئی بھی خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی. اور وتواصوا بالصبر، جب ہم لوگ دوسروں کو بتائیں گے تو اس سے یعنی لوگ تو ناراض ہوں گے، تو اس کے لیے پھر کیا صبر کرے. تو سبحان اللہ، تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی تمام مثالیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس دن انسان پیدا ہوا تھا، دیکھیں اسی وقت سے یعنی ہر ایک انسان سوچے کہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی زندگی کا وقت کم ہونے لگتا ہے. اور لوگ دیکھیں کس طرح سے اس کا پھر وہ 1 سال کا ہوتا ہے نا تو پھر کیا مناتے ہیں؟ بدیس. ہاں تو برتھ ڈے. تو اس میں کیا ہے وقت کا 1 سال حالانکہ کم ہو گیا تو اس کی لوگ خوشی مناتے. اللہ اپنے حال پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی کرے کہ دیکھیں ایک یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی اس کی زندگی کا جو ہے وہ 1 سال کم ہوتے جا رہا ہے. اور اب ہم سب اپنا دیکھیں گے
کہ ہم لوگوں کی زندگی کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے آپ جانتے ہیں، ہماری عمر کتنی ہے ہم جانتے ہیں. تو اب تک جتنی زندگی گزری نا، تو ابھی آگے تو آنے والے بہت کم ہی باقی رہ گئی ہوں گے نا کس کی بھی. اگر کوئی سمجھو کتنا بھی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال تک بھی رہا زندہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت تقوی اور ایمان کے مضبوطی والی زندگی عطا کرے، ہم سب کو بھی اور سب کے اہل و عیال کو بھی. تو مگر جو گزر گیا وہ زیادہ ہے نا، اور جو گزرنے والا ہے وہ تو ابھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے. تو ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ ابھی بہت جلد جو ہے وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے. تو ہم لوگ یعنی انسان کی جو ہے وہ ایک ایک سال میں انسان کمزور ہوتے جاتا ہے، اس کی توانائی اور وہ سب کمزور ہوتے جاتی ہے. تو آج ابھی جو وقت ملا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرنا ہے نا. اور یہ صرف یعنی عمر کی بات نہیں، یعنی یہ صرف وقت ہی نہیں، بلکہ جو بھی نعمت ملی ہے نا اللہ کی طرف سے، جو بھی ہے، سمجھو کسی کے پاس مال و دولت ہے، صحت تندرستی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو ساری چیزیں جو ہے یعنی چاہے پھر وہ مادی اور یعنی روحانی اور مادی دونوں بھی چیز، یعنی مٹیریل بھی اگر کوئی ہو تو وہ یعنی جیسے کہ کوئی بھی چیز آپ لیجئے، گولڈ ہو، یہ ہو، تو کوئی بھی چیز، اور جو یعنی روحانی جو چیزیں ہے، جو صحت اور یہ وہ، تو وہ سب بھی جو ہے وہ ہمیشہ سیم نہیں رہتا، کم 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 جو ہے وہ ہوتے رہتا ہے نا. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں ہی ہو نہیں جانا، بلکہ آخرت کی تیاری کرنا ہے. ہمارے پاس صرف آج کا دن ہے ہمیں ملا ہے، جس میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کس طرح سے وہ ہو گئی نا زندگی کہ بالکل وہ جو پتے ہیں وہ بالکل سوکھ گئے اور زمین میں وہ ایسے فنا ہو گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں. تو ویسی اپنی زندگی کا بھی ہے، ایسی زندگی جو ہے اپنی ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، اپنے اس میں تمام چیزوں کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے، اولاد دیے تو ان کی اچھی تربیت کرنا ہے تاکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں اپنے کام آئے. اور دنیا کی حیثیت آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں سورہ توبہ میں بھی آ چکا ہے نا کہ اے لوگوں، آیت نمبر 38، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. دیکھیں یار کتنی بار لوگوں کو ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ سیکھنے کے لیے، اپنے بھائی بہن ہو، اپنے رشتہ دار ہو، تو مگر کتنے لوگوں کے پاس کتنے عذر رہتے، نہیں یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ جڑتے نہیں ہیں. اور ہم لوگ بھی جو جڑے ہیں وہ بھی کوئی بہت بڑا تین نہیں مار رہے اگر جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. ہم لوگ قرآن سے دن اور رات کتنی باتیں ہم لوگ کو ڈیلی نئی نئی باتیں پتہ چلتی، اگر ہم لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور اس کے لیے بھی ہم عذر بہانے بنائیں گے کہ نہیں یہ تھا اس کے لیے یہ نہیں کی، نہیں بھی یہ تھا اس کے لیے یہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، یعنی دنیا میں ہی رہ گئے. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ یعنی دنیا کے کام ہم لوگوں کے ختم نہیں ہوتے، اسی میں رہتے رات تک صبح سے ہو، اور وہ اپنی زندگی ختم بھی ہو جائیں گی نا تو دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اس کو ساتھ میں لے کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی بھی کریں. اور ایسا ہے کہ اور سو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلیں گے، یعنی دنیا کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے. وہ چاہے تو اس یعنی جو سبزہ جو یہ ہے نا شادابی، تو اس کو چاہے تو اس کو ویسی ہی رکھے یا چاہے تو اس کو برباد کرے. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ دنیا کی بے ثباتی یعنی کہ ٹیمپرری ہونے اور ناپائیداری پر دلیل ہے.
کہ دنیا کی زندگی کھیتی ہی کی طرح ہے جو چند روز میں باہر دکھا کر فنا ہو جاتی. باہر ہمیشہ نہیں رہتی ہے نا, کتنا بھی کوشش کرو, کتنا بھی پانی ڈالو, کتنا بھی اس کا پروٹیکٹ کرو, باہر جو ہے اسپرنگ جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے, پھر اس کے پتے گر جاتے ہیں, اس کے پھول بھی آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اپنی زندگی ہے. سبحان اللہ. تو امید کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی. سمجھ میں آئی آیت یہ؟ جی میم الحمدللہ. جی میم. جی الحمدللہ. چلے آیت نمبر 46, اور یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. المال والبنون, اور مال اور بیٹے, زینت الحیات الدنیا, اس کو ہائی لائٹ کیجئے. ہاں, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والیاں نیکیاں ہیں. خیر عند ربک, جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک. ثوابا وخیر عملا, اور جو بہتر ہے امید کے اعتبار سے, یعنی کہ اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آخرت میں یہ کام آئے گا. کیا چیز؟ تو الباقیات الصالحات. تو یہاں جو ہے وہ, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کی بے ثباتی کے بارے میں فرمایا کہ مال اور دولت, دیکھیں یہی دو چیز کے اوپر انسان کا پوری زندگی اپنی لگاتا ہے نا, دولت کمانے کے لیے, اور پھر بیٹوں یعنی سمجھتا ہے کہ بیٹے یعنی اولاد بھی ہے, اور بیٹے بھی, خاص کر کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اور اولاد بھی, تو سمجھتا ہے کہ یہی جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے, اور انسان جو ہے وہ نعمتوں میں پا کر اسی میں ہی رہ جاتا ہے کہ ہاں اس کے پاس بیٹے ہے, مال ہے, اور بہت وہ خوش رہتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی یہ تو یہ مال اور جو اولاد ہے نا, مال اور دولت جو ہے, تو یہ تو دنیا کی ہی زندگی کی زینت ہے. انسان ان دونوں نعمتوں سے دنیا میں تو فائدہ حاصل کر سکتا ہے, لیکن اور عزت حاصل کر سکتا ہے, ایک دوسرے پر فخر کر سکتا ہے. نہیں کوئی بھی دیکھیں, لوگ اکثر ایک دوسرے پر فخر یعنی کس بات پر کرتے ہیں, جب ایک عمر ہو جاتی ہے تو اس وقت, پہلے جب جوان رہتے تو اپنے مال کے اوپر, ہاں بھائی میرا اتنا میرے پاس یہ بزنس ہے, میرا یہ یہاں گھر ہے, یہ پلاٹ ہے, یہ ہے, اس پر. اور تھوڑی عمر جب ہو جاتی ہے تو پھر اپنی اولاد پر, ہاں میرا یہ بیٹا یہاں یہ کر رہا ہے, وہ وہاں یہ کر رہا ہے, اس نے یہ ڈگری لیا. تو لوگوں کی باتیں کیا ہوتی, اسی کے بیچ جو ہے وہ گھومتے رہتی ہے, یعنی فخر کس پر کرتے ہیں؟ مال اور دولت پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ یہ تو دنیا ہی کی زینت ہے, یہ تو یعنی آخرت میں جو باقی رہنے والی ہے نا, وہ تو یہ باقیات الصالحات ہے. اور اس میں بھی مال اور اولاد آ سکتی ہے. کب؟ جب اس کو اس طرح سے تیار کیا جائے, جب اس کو استعمال کیا جائے آخرت کے اعتبار سے کہ ہمیں آخرت میں یہ کام آئے, اس طرح سے ان کی تربیت کی جائے, اس کام کے لیے اگر اس کو خرچ کیا جائے تو پھر یہ بیٹے اور یہ اولاد بھی کام آئیں گی. ادروائز اگر صرف اس کو دنیا کی زینت بنائے رکھے, صرف دنیا کی تعلیم دیے, صرف دنیا کے لیے مال کمائے, تو یہ چیز جو ہے وہ آخرت میں اس کے کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہے. یہاں یہی آئی ہے بات. اور دیکھیں سورۃ تغابن آیت نمبر 15 میں بھی آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. بلا شبہ مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے. دیکھیں اس میں بھی, اور پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ فتنہ کہا گیا ہے مال اور اولاد کو, تو یہ آزمائش ہے, اور اللہ کے یہاں بڑا اجر, یعنی اللہ کے پاس ہی جو ہے وہ بڑا اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف توجہ کرنا چاہیے, اور اسی کے لیے اسی کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس کے ہی عبادت کرنا چاہیے. اور مال و دولت میں اور یعنی اولاد کی محبت میں ہو کے بس وہی نہیں کہ دنیا کما رہے, کیوں؟ تاکہ اپنی اولاد جو ہے وہ دنیا میں اچھے سے اچھے رہے, اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے, اور اچھے سے اچھا سب کریں. یعنی ان کی دنیا سنوارنے کے لیے صرف مال کما رہے, اور وہی بس چیزوں کے پیچھے پڑے, تو آخرت میں یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئیں گی. تو اور اس کے ریفرنس میں یہ حدیث بھی آتی ہے, مال اور اولاد جو ہے نا وہ صرف دنیا کی ہی زینت ہے. اس کے بارے میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ 3 چیزیں حضرت انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے, جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہے. کہاں ساتھ جاتی ہے؟ جب دفن کرنے لے کے جاتے ہیں نا میت کو, تو 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہے, جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہے اور 1 ساتھ رہ جاتی ہے. میت کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں, اس کا مال
واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں ساتھ رہ جاتی ہے، یعنی میت کے گھر والے جاتے ہیں، میت کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل ساتھ جاتے ہیں، لیکن جن میں گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، یعنی ہو سکتے ہو کار میں بٹھائی کار میں گیا ہوں گے، یعنی کار میں لی جائے ہوں گے یا جو بھی ہے، یعنی اس کا مال و دولت وہ سب جاتے ہیں، اور جو اس کے عمل جو ہے تو اس کو ہی وہ انسان کے جو عمل ہے وہ مرنے والے کے ساتھ جاتے ہیں، تو عمل ساتھ رہتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو دیکھیں وہ ہم سب جانتے ہیں نا وہ حدیث کہ جب دفن کیا جاتا ہے تو خوبصورت اور خوش شکل چہرے والا آتا ہے کہ جو مرنے والے کے ساتھ قبر میں رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں. تو یعنی نیک اعمال جو ہے وہ قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اور یہی اعمال جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، اور مال اور اولاد جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس سے بھی ہم لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا کی جو زینت ہے نا، مال اور اولاد، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال استعمال نہیں کیا گیا ہو تو ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال استعمال کرے تو وہ ضرور کام آئے گا اس کو آخرت میں نا. اور اولاد کی صحیح تربیت کیے ہو، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیے ہو. مگر آج کل دیکھیے زیادہ کتنا کس چیز پر ہم سب اپنا اپنا دیکھیں گے کہ ہم لوگ زیادہ کون سی اسٹڈی کے اوپر سٹریس کرتے ہیں بچوں کی، کون سی اسٹڈی، کہ ہاں بھائی اس میں اچھے مارکس آنا چاہیے، اچھی اسکول، اچھا کالج، اچھی ایجوکیشن ہونا چاہیے، اس کی زیادہ فکر کرتے کہ دینی تعلیم کی. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ دینی تعلیم کی فکر کرنے والے ہو اور بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اپنے نیک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنایا نا. اور دیکھیں پھر یہاں جو ہے نا یہ پھر ہو گیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے تو دنیا ہی کی زینت ہے. اور پھر والباقیات الصالحات، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں ہے. تو سبحان اللہ، ابھی ہم لوگ دیکھیں گے یہ باقیات الصالحات کیا ہے. تو دیکھیں اس کے بارے میں نا تفسیر میں بہت سی باتیں آئی ہے، اور بعد میں آخر میں ایک نچوڑ بھی انشاءاللہ ہوگا، تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوئیے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق باقیات الصالحات سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، یعنی کون سی؟ فرض نماز جو ہے نا وہ ہے. پھر اسی طرح یعنی حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، تو یہ باقیات الصالحات ہے. پھر اسی طرح علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ باقیات الصالحات سے مراد اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ تبارک اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ صلی اللہ علی رسول اللہ، یعنی کہ درود شریف اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلام آزاد کرنا، جہاد، صلہ رحمی، یعنی ایک یہ حدیث میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، جہاد، صلہ رحمی اور دیگر تمام نیک اعمال اور پاکیزہ گفتگو، یعنی اچھی بات، عمدہ بات. تو سبحان اللہ، یہ سب چیزیں کیا ہوا؟ باقیات الصالحات، یعنی کہ باقی رہنے والی نیکیاں جس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے آخرت میں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح حسن بصری، آپ لوگ یہ نام نہیں بھی یاد رکھے تو چلیں گا، بس یہ جو ہے نا کہ کیا ہے باقیات الصالحات، وہ ہم لوگوں کو صرف یاد نہیں رکھنا ہے بلکہ ان کو کرنا ہے ہمیشہ، ہے نا انسان کی. تو حسن بصری کے قول کے مطابق کیا ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ ہے کہ جو عمل کی جزا اس پر موقوف ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، جو نیت، ابھی جیسے ہم لوگ یہ کلاس میں جوائن ہوئے تو ہم لوگ نیت ہے نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، یا جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کے لیے، جو بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں تو نیت یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے. تو انسان کی نیت اور ارادہ مراد دیا ہے انہوں نے. اور پھر اسی طرح عبید ابن عمر کے قول کے مطابق کہ یہ جو باقیات الصالحات جو ہے نا وہ نیک لڑکیاں ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہے. اور اس کے بارے میں ایک یعنی ان کے قول کے مطابق یہ ہے کہ نیک لڑکیاں جو اپنے والدین کے لیے بڑا ذخیرہ ہے. اور پھر اسی طرح ایک حدیث سے ہے کہ وہ نیک بچہ جو فوت ہو، وہ بچہ جو فوت ہو جائے اور اس کا والد یعنی ثواب کی نیت سے صبر کرے. اور پھر اسی طرح نیک اولاد، یعنی کوئی بھی لڑکا ہو لڑکی ہو،
کوئی بھی جو نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے اور جو ان کے لیے صدقے جاریہ ہوں گی تو یہ جو ہے وہ باقیات الصالحات ہے. تو مراد یہ کہ باقیات الصالحات سے مراد تمام نیکیاں جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے. یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے وہاں درجات بلند کرنے والی. یہاں دیکھیں کیا آیا ہے, خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, کہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور بہترین ہے امید کے اعتبار سے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے درجات بلند کریں گے. تو ہمیں کرنے کے کام کیا ہے, یہ جو ذکر اذکار ہے وہ یاد کیا کیا یاد رکھیں گے, ذکر اذکار. اور دیکھیں یہ کسی کے لیے ہر ایک کوئی بھی کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہم لوگ ذکر اذکار کر سکتے ہیں, کام کرتے کرتے بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس کی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کتنی فضیلت ہے. حدیث میں بہت سی اس کے بارے میں فضیلت آئی ہے, سبحان اللہ, کہ وہ تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے کلمات کے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. تو سورج تو دنیا کی کن کن چیزوں پر سن رائز ہوتا ہے, سورج, چاند, یہ سورج سونا, چاندی اور موتی اور ہیرے جواہرات مال سب کے اوپر طلوع ہو رہا ہے. تو ان سب سے بہتر کیا ہے, یہ کلمات ہے, سبحان اللہ. تو ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ یہ کلمات چلتے پھرتے کام کرتے کرتے اور اٹھتے بیٹھتے کلمات یہ جو ہے وہ, اور پھر اسی طرح نیت اور ارادہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہے, نیک عمل کرنا ہے, اپنے نمازوں کی فکر کرنا ہے, فرائض جو 5 وقت کی جو ہے نا وہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یعنی نیک اس کے ساتھ ساتھ جو حج, صدقہ اور پھر جہاد, صلہ رحمی, ساری چیزیں اور اچھی گفتگو. تو یہ سارے یعنی جو ہم لوگ کسی کو ایک بات بھی بتاتے ہیں نا, یعنی آپ ابھی یہاں سے سیکھے کچھ اٹھے, اوکے, خود بھی عمل کر رہے اور آپ نے اپنی فرینڈ کو یا اپنی بہن کو بتا دیے کہ ہاں دیکھیے یہ باقیات الصالحات, یا کوئی بھی جو آپ کو زیادہ ٹچ ہوئی اور آپ اس پر عمل کر کے ان کو بتائیں گے, تو وہ بات بھی باقیات الصالحات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں میں حریص بنائے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے, کیونکہ دیکھیں باقی تمام چیزیں جو ہے نا وہ سارا کچھ فنا ہو جائیں گا, بس رہنے والے جو ہے نا یہ باقیات الصالحات ہمیشہ یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ تمام چیزیں یاد آنا چاہیے, ہاں یاد رہیں گے یہ ساری چیزیں, یعنی جو بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کریں گے نا وہ سارا جو ہے وہ باقیات الصالحات ہے, وہ تمام نیک اعمال, پھر چاہے پھر وہ صدقہ خیرات ہو, ذکر اذکار ہو, صلہ رحمی ہو, ہاں, اور اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہو, جہاد ہو, اور تمام نیک اعمال جو ہے وہ سب اس میں آئے گا. ہاں, تو سبحان اللہ. تو یہاں سے وہی ہے کہ درجہ اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں, یعنی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ مال یا اولاد سے یا کوئی اسٹیٹس سے یا کوئی منصب سے یا شہرت سے آپ کے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان سب چیزوں کی کوئی نہیں ہے کہ ہاں کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو اس کے بہت اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی یہ ویلیو ہے, نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے یعنی ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ آخرت میں کام آئیں گی, کیا یہی باقیات الصالحات ہے. اور ہم یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں یہ باقیات الصالحات جمع کرنے کے لیے. یہ کوشچن لکھ کر رکھیے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں باقیات الصالحات, یہ جو تمام نیکیاں ہیں نا ان کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں, اپنا کتنا وقت لگاتے ہیں, کتنی انرجی لگاتے ہیں, کتنا مال خرچ کرتے ہیں, کتنا نفس لگاتے ہیں یہ سب پانے کے لیے. یہ ساری جو باقیات صالحات ہے نا جو ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہے, تو اس کے لیے ہم لوگ کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کرنے والے ہیں. اور دیکھیں اور وقت جو ہے نا وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا غفلت میں رہتا ہے, یہی دنیا میں کھو جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین انسان کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہو. دیکھیں بہترین انسان کون ہے, جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہو, یہ نہیں کہ برے عمل ہو. اور پھر اس کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر انسان غافل رہتا ہے. تو وہ کون سی یہ 2 نعمتیں ہیں, صحت اور فراغت. تو یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے بہت توبہ کیجئے, صحت کا بھی انسان کیئر نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنی صحت کا بھی کیئر کریں, ایسے نہیں کہ جو ملا وہ کھائے, جس طرح سے چاہے زندگی بسر کرے, نہیں, جو اپنی صحت کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو.
اور بولنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فراغت یعنی جو وقت ملتا ہے نا, جو وقت ہم لوگوں کو دیکھیں سب کو سیم ملا ہے 24 hours, تو اس میں وہی لوگ, کچھ لوگ جو ہے وہ بہت سی نیکیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی ہی ضائع کرتے ہیں بیکار کاموں میں یا غیر اہم کاموں میں. کام تو کرتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا, تو مشقت کرتے ہی رہتا ہے انسان, مرتے دم تک وہ مشقت میں ہی رہے گا. مگر کون سی کام کرتے, دنیا کے لیے کام یا آخرت کے لیے کام, لوگوں کی رضا کے لیے کام یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام, ریاکاری کے لیے کام یا اللہ تعالیٰ کی کے چہرے کے دیدار کے لیے کام. تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہے کہ فراغت یعنی وقت کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعمال کرے اور غیر اہم کاموں سے نکل کر اہم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے, ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے, زندگی کس کام میں گزاری. تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے کہ کیا زندگی بھر ہم کیا کر کے آئے, جوانی کی توانائی کس کام میں صرف کی, جو انرجی ہے نا وہ کس کام میں لگائی, اللہ معاف کرے ہم سب کو. اور مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا اور علم پر عمل کتنا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے, تاکہ دیکھیں قیامت کے دن اس انسان کے جو ابن آدم کے قدم نہ ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ ان باتوں کا جواب نہیں دیں گا. تو اور اسی طرح وہ بھی حدیث یاد کیجئے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا ہے کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے, ابھی فرصت ہے, وقت دیا اللہ تعالیٰ نے, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کام میں بیزی ہو جائے, کوئی بیماری آ جائے, کچھ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے. تو فرصت کو مشغولیت سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, اور مالداری کو تونگری سے پہلے یعنی مال کے جانے سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کی رضا کے لیے صدقے جاریہ کر کے جانے والا یہاں سے بنائے. دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے, قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذ مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث, جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عملوں کے تمام دار و مدار جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے, کٹ ہو جاتا ہے, یعنی پھر اس کو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے اللہ, لیکن 3 چیزوں کے, صدقہ جاریہ, جو اس نے صدقہ کیا رہے گا نا, جو بھی آگے بھیجا رہے گا اپنے ہاتھ سے. ہم لوگ سوچتے کہ نہیں جو اپنے پاس ہے وہ باقی ہے اور جو کسی کو دیے وہ ختم ہو گئے, تو جو ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ہاتھ میں دیتے نا, اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنی سیونگ ہے ہمیشہ کے لیے. تو وہ صدقے جاریہ کے کوئی بھی کام میں آپ خرچ کیجئے, اپنے والدین کے نام سے, کسی کے بھی نام سے اور اپنے نام سے بھی, کوئی بھی اس میں حصہ ڈالیے, مسجد کے اس میں, پانی کے اس میں, کتنی آج کل مشکل میں ہے نا لوگ, تو صدقے جاریہ کے اس میں, یا علم نافع جو آپ پیچھے چھوڑ کے جائے, یعنی جو کوئی آپ کسی کو ایک بات بھی بتائے اور اس پر وہ عمل کرتا رہے گا تو مرتے یعنی آپ کے اپنے مرنے کے بعد بھی آپ کو, ہم لوگوں کو اجر ملے گا جب تک کہ وہ اس پر عمل کرتا رہے گا. اور پھر اسی طرح نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے جو ہے وہ ثواب ملتا رہے, اور پھر مرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ درجات بلند ہوتے ہیں. تو انسان کہتا ہے کہ یہ میرے درجات کیسے بلند ہوئے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے فلاں بیٹے نے دعا کی یا یہ کی ہے نا, تو مغفرت. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو نیک ہدایت دے اور ان سب کو, ان کو یعنی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور نیک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنائے. تو امید کرتے ہیں یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی نا, امپورٹنٹ آیت تھی بہت علم عمل کے اعتبار سے, تو اس کے لیے تھوڑا ڈیٹیل میں گئے. ہاں انشاءاللہ ابھی آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے والا اور عمل کرنے والا بنایا ہے, اور جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 47, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو, وَتَرَى الْأَرْضَ, اور تم دیکھو گے زمین کو, بارزتاً, کھلی ہوئی, ظاہر, وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم اکٹھا کر لیں گے ان کو, فَلَمْ نُغَادِرْ, پھر نہیں ہم چھوڑیں گے, منہم, ان میں سے, احدن, کسی ایک کو. یہ آگے کی چلو پہلے یہاں ہی کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں آیت نمبر
بلکہ آگے کی بھی پڑھتے وہ اریدو اور پیش کیے جائیں گے اللہ رب کا صفا تیرے رب پر صف در صف لقد جئتمونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جئتمونا البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اول مرہ پہلی بار بل زعمتم بلکہ سمجھا تم نے گمان کیا تم نے اللن کہ ہرگز نہیں ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے موعدہ کوئی وعدے کا وقت. تو ان آیت میں جو ہے وہ آیت نمبر 47 سے تو 49 تک ان 3 آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے. کس کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 47 سے 49 تک قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ دنیا کی بے ثباتی اور قیامت میں عمل صالح کے اجر و ثواب کے بیان کے بعد آخرت کے حالات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نا. اللہ کرے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعنی والنظر فی عجائب وعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کے مطابق بالکل اسی طرح عمل کرنے والے ہو جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی جو آیات ہے کھول کھول کر بتا رہے ہیں نا. سبحان اللہ. تو یہ سب بتانے کے بعد قیامت کا منظر، عمل صالح، یعنی قیامت کا منظر دنیا کی بے ثباتی اور پھر آخرت میں کون سی چیزیں جو ہے وہ کام آنے والی ہے، پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہوں گی قیامت، کس طرح سے ہوں گی. تو اس کے بارے میں پھر یہاں جو ہے نا یغادر یعنی کہ غدر سے ہے، یعنی جو چھوڑ جائے، جو غداری کرے. ہاں تو یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے کہ جب ہم پہاڑوں کو، یہاں جو ہے نا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَّرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ نہیں آگے وَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یعنی جب تم دیکھیں ہوں گے کہ پہاڑ جو ہے وہ چل رہے ہیں، سیر سے نا چلنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ کر فضا میں چلائیں گے. تو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو چلانا آسان نہیں ہے. پہاڑ سب جانتے ہیں نا کہ کس طرح سے، جس طرح سے نیل زمین دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے نا، اس طرح سے وہ پہاڑ کو بھی گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے نا کہ زمین جو ہے وہ ہچکولے نہ کھائے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اس کو اکھاڑ دیں گے. دیکھیں اپنے دانت جو رہتے ہیں نا، وہ جب ڈاکٹر نکالتے تو کہ ہلکے سے نکالتے، کتنی محنت لگتی ہے نا ان کو اکھاڑنے کے لیے. تو یہ تو پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ جو ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اکھاڑ دیں گے. اور پھر اکھاڑ کے جو یہ اتنا بڑا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس میں جو پہاڑ ہے، تو اس کو جو ہے وہ اڑایا جائے گا، اس کو یعنی اکھاڑ دیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. اور پھر اسی طرح وَتَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یعنی آپ پہاڑ کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھ کر کیا لگتا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ یہ اپنی جگہ ہی جمے ہوئے ہیں نا، مگر نہیں، یہ اپنی جگہ جمے ہوئے نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر صبا. دیکھیں اس میں پکچر بھی ڈرا کیا ہوا ہے نا کہ کس طرح سے پہاڑ کو گاڑا گیا ہے. تو آپ پہاڑ کو دیکھتے ہیں کہ اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑا دیے جائیں گے. یعنی پہلے ان کو اکھاڑا جائے گا اور پھر قیامت کے دن کا یہ منظر ہے، اور پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے وہ بھرے ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں بہت سی قرآنی آیت وغیرہ آئی ہے، مگر ابھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کس طرح سے ہوں گی، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کھلی بھی ظاہر ہوں گی. یعنی کہ کس طرح سے ظاہر ہوں گی، کہ یعنی کہ بارزاً بالکل سیدھی صاف چٹیل، یعنی پہاڑ اونچ نیچ جو بھی ہوں گی نا، سب اس میں سے جو بھی درخت وغیرہ سب کچھ نکال دیا جائے گا. یعنی زمین چٹیل میدان کی طرح ہوں گی، اس پر نہ پیڑ ہوں گا، نہ درخت ہوں گے، نہ بلڈنگ ہوں گی، نہ کوئی یعنی کوئی ٹیلا، کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہوں گے. اور تمام انسان اور جن سب لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. مومن، کافر، چھوٹے بچے، یعنی جسٹ بورن جو بچہ رہے گا نا وہ بھی کھڑا کیا جائے گا. اور پھر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ جو دفن کی جانے والی لڑکی ہے نا اس سے بھی سوال کیا جائے گا.
تو ہر کوئی چاہے مرد ہو، عورتیں ہو، بڑے ہو، چھوٹے، ہر کوئی جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں گے چٹیل زمین پر. وہ حشرناہم یعنی اکٹھا کریں گا اللہ تعالیٰ، اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا. یعنی وہ اس میں دیکھیں کچھ چھپنے کی جگہ ہی نہیں رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ نہ وہاں درخت ہے، نہ یہ ہے کہ کوئی کس کے پیچھے چھپ سکے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سب سامنے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک سے جو ہے وہ حساب لے. اور اس کا اور کوئی تمام انسان کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، کوئی فرد کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکے گا. یعنی اگلے پچھلے ہر ایک کو جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہر ایک کو جمع کیا جائے گا، جس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے. کل ان آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت. ہم سب کو جمع ہونا ہے اور پھر زمین اپنے سارے بوجھ کو باہر نکال دیں گے. اور یہاں جو ہے نا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور وہ دیکھیں گے کہ زمین کھلی ہوئی ہے یا ظاہر ہے. تو اس کا مطلب یعنی کہ زمین میں جو کچھ دفن ہے نا، تو وہ بھی سارے خزانے جو ہے وہ نکال دیں گی. وَأُخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ بھی ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ زمین کے اندر جو بھی ہے اسے ظاہر کریں گی. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اور جن جو بھی ہے، جو بھی حیوان انسان جو بھی دفن ہے وہ، اور سونے چاندی جو بھی زمین میں، وہ سب کو نکال کر باہر کر دیں گی. اور وحشی جانور بھی جمع کیا جائیں گا. اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تو یعنی ہر ایک کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. اور پھر جمع کر کے کیا ہوگا، وہ اریدو، اور پیش کیے جائیں گے اللہ ربی کا، یعنی تیرے رب کے پاس صف در صف، یعنی اللہ کے سامنے صف میں کھڑے کیے جائیں گے. یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی صف میں ہی ہر ایک، یہاں صف کی بات آئی نا، تو ایک ہی صف میں مخلوق کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی تمام مخلوق کو. اور اس کا مطلب بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک ہی صف نہیں بلکہ بہت سی صفوں میں یعنی کھڑا کیا جائے گا. اور یہ جو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا نا، تو اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سورہ نبا آیت نمبر 38 میں، کہ قیامت کے تم دیکھو گے کہ فرشتے جو ہے وہ صف میں کھڑے ہوں گے اور کوئی بات کرنے نہیں کر سکتا الا مگر رحمان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا. تو یعنی تمام جو مخلوق ہے وہ سب کو ایک ہی لائن میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے. یا تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی مختلف صف میں، یعنی بہت سی صفیں ہوں گی جس میں یعنی کراؤڈ میں، بھیڑ میں نہیں کھڑے ہوں گے کہ کوئی کسی کے پیچھے، بلکہ لائن بنا کے یعنی پورے ڈسپلین میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا اور پھر ان سے حساب لیا جائے گا. تو یہ جو ہے کیا بہت سی صفیں ہوں گی. تو اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی. کتنی ہوں گی اہل جنت میں؟ 120 صفیں کس کی ہوں گی جنت میں؟ صفیں ہوں گی جس میں 80 صفیں کس کی؟ ہماری ماں نبی صلی اللہ جی، علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی، اور 40 صفحے جو ہے باقی دوسرے امتوں امت. کی ہوں گی. جی، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتیوں میں شامل فرمائے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے جنتیوں کے الگ صف، جہنمیوں کے الگ صف. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو توبہ استغفار کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں شامل کرے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل اسألک ان تجعل كل كلام قدمت خیر. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور ہر وہ کام اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے نجات دے، اور اس بات اور عمل سے بچائے جو جہنم سے ہم میں داخل کرنے والے. تو یہاں جو ہے وہ کیا ہے کہ سب کو صف میں لایا جائے گا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب جو ہے وہ صف میں کھڑے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اولا، یعنی آ گئے نا تم ہمارے پاس اکیلے تنہا،
پہلی جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گا کہ جس طرح پہلی بار اکیلے پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہمارے پاس ابھی بھی آ گئے نا. یعنی انسان جیسا تھا صحیح سالم ویسے ہی. اور پھر کس طرح سے پیدا ہوا تھا؟ کہ کپڑے پہن کے پیدا ہوئے تھے کیا بغیر کپڑے کے؟ بغیر کپڑے کے. تو اسی بنا طرح کپڑے کے میم. پہن کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، بغیر. تو پیدل یعنی بغیر کپڑے بغیر چپل پہنے اور بغیر یعنی ختنہ کیے ہوئے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسی طرح، اور اکیلے ہر ایک کو. یعنی وہاں رہیں گے تو سب بھیڑ اتنے لوگ رہیں گے، سب آدم علیہ السلام سے تو آخر قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے، سب رہیں گے، مگر کسی کو کسی کی فکر نہیں رہیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوں گی. تو اس کے لیے یہاں آیا کہ اکیلے پیدا، یعنی جس طرح پیدا ہوئے نا اکیلے اسی طرح اکیلے جو ہے وہ جس طرح سے تھے اسی طرح سے پیدا کھڑا کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں اس کے ریفرنس میں بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ کے اکٹھے کیے جائیں گے. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوں گی. بخاری کی حدیث ہے. تو سوچئے وہ کیسا دن ہوگا، کیسی ہولناکیاں ہوں گی، کس طرح سے سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور آگ برس رہا ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوں گی کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا کہ یعنی کیا ہونے والا ہے، کیا رزلٹ آنے والا ہے. اور پھر آگے دیکھیں بل زعمتم، بلکہ سمجھا تم نے، گمان کیا تم نے، الن نجعل، کہ ہرگز نہیں ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، موعدہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. یعنی بل زعمتم یعنی کیا؟ بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ قیامت کبھی آئیں گی نہیں، کبھی نہیں آئیں گی، اور ہم ہمیشہ یہاں اسی طرح رہیں گے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یعنی یہ کس طرح سے کہنا ہوا؟ کوئی زبان کال سے کہتا ہے، زبان کال سے یعنی بول کے کہتا ہے. یعنی ہم آخرت پر ایمان نہیں رہتے، یعنی اگر ان کو ڈرایا جائے نا آخرت سے تو بولتے کیا تم یہی آخرت کی باتیں کر کے بیٹھتے ہو. تو کوئی زبان سے اس کو پسند نہیں کرتا، سننا نہیں پسند کرتا آخرت کی باتیں اور حساب کتاب کی باتیں، اور کوئی اپنے عمل کے ذریعے یعنی زبان حال یعنی عمل کے ذریعے، یعنی قیامت کا ان کو یقین نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کو راضی کرنے کے کام نہیں کرتے اور نہ اس کی کوشش کرتے، نہ وہ نیکی کے کام میں آگے جاتے، بلکہ دنیا میں ہی اپنی منمانی کے کام کرتے رہتے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی سے بالکل غافل رہتے. تو یہ زبان سے نہیں کہتے کیا ہم نہیں مانتے کہ قیامت آئیں گی. یعنی ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی کہ مانتے تو ہے، پتہ تو ہے، اور ہم میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یقین ڈال دینا اس بات کا، اتنا پکا یقین کرے قیامت کے بارے میں کہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہو کہ نہیں میں جو بھی کروں گی اللہ اس کا اجر مجھے دے گا، صبر کروں گی اللہ مجھے اس کا اجر دوں گا، کوشش کروں گی اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. تو کوئی بھی کوشش، کوئی بھی جو ہے وہ یقین جب ہوگا نا آخرت پر تبھی انسان کر سکے گا. تو مگر بعض لوگ ہیں یقین نہیں ہے تو اپنی منمانی کرتے، جو چیزیں منع کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے جس کو منع کیا وہ بھی کام کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں، ان کی پھر پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہے نا. اللہم اغفر لی، بیٹھے بیٹھے پہلے معافی مانگے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کر دے، اور تمام مسلمان کو جو زندہ ہے انہیں بھی، اور جو فوت ہو گئے ان کو بھی. تو جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا نا، اور دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیں گے نا، تو پھر جنت کیسے ملیں گی؟ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، دنیا کے پیچھے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اور سب کے اہل و عیال کو، اولاد کو، اور قیامت تک آنے والی ذریت کو محفوظ رکھے نا جہنم کی آگ سے اور سرکشی سے اور
جنت میں جانے والوں کا ذکر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو من خافا، جو ڈرتا ہے، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی وہ قیامت کے دن ڈرتا ہے کہ اپنے رب کو کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یعنی حساب دینا ہے، تو وہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ نہیں اگر میں ایسی بات کروں گی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں کیا جواب دوں گی آخرت میں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے نفس کو روکتا ہے برائی سے، یعنی اس کو پتا ہے یہ برائی ہے، دل چاہ رہا ہے بہت کروں کروں کروں، دل میں آ رہا ہے، مگر وہ روکتا ہے اپنے آپ کو، ضبط کرتا ہے، روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہاں منمانی کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو انہی لوگوں کے لیے جنت مأوا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو امید کرتے یہاں تک آیت سمجھ میں آئی ہوں گی، آخر آیت ہے بس، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ ہوگا۔ آیت نمبر 49، وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، وَأُوذِيَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائیں گی کتاب۔ امیجن کیجئے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کیا ہم لوگوں نے آج تک کیا لکھے اس کتاب میں؟ ابھی تو ہم نے سمجھا ہے نہیں، مگر پھر بھی استغفار کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ وَأُوذِيَ الْكِتَاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ اپنا نام اعمال کی بات ہو رہی ہے، نام اعمال کے بارے میں اپنی بات ہو رہی ہے، جو اتنے سالوں میں ہمارے جتنے سال گزرے وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنا کاؤنٹ کیجئے، آپ اپنا کاؤنٹ کیجئے، آپ کے کتنے سال ہو گئے اتنے سالوں میں، جو ہم لوگوں نے کیے نا، جو اپنے زبان سے نکالے، جو اپنے عمل سے کیے، جو اپنی نیتیں، جو ارادے، جو دل میں برائیاں آئی، جو زبان پر آئی، جو ظاہر کیے، تو سب وَأُوذِيَ الْكِتَابَ، اور رکھ دی جائیں گی کتاب، نام اعمال کی بات ہو رہی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مُشْفِقِينَ، ڈر رہے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اس کے بارے میں جو اس میں ہے، یعنی ہر ایک کو پتا ہے نا، بَلِ الْإِنسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے اب تک کیا عمل کیے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہی انسان فوت ہوتا ہے نا، آنکھ بند ہوتی ہے نا، تو ویسے ہی اس کو پورا اس کا پورا اس میں فلیش بیک، نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، وہ پورا سین سامنے آتا ہے کہ اس نے بچپن سے یہ تک کیا 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 کرتے گیا نا، وہ سب اس کو سامنے آتا ہے آنکھوں کے، کہ کہاں کیا کیا کیا۔ اور پھر جب یہ کتاب ملیں گی تو اس میں تو ہر چیز درج کی ہوئی ہے، کس کو دیکھ کے اسمائل کیے، کس کو دیکھ کے ماتھے پہ شکن آئی ہے نا، اور کس کو دیکھ کر یعنی کیا نیکی کیے، کیا برائی کیے، کس کی غیبت کیے، کس کے لیے اچھی، کس کے پیچھے اس کے لیے دعا کیے، کس کے لیے بد دعا کیے، ساری ہر چیز، جو بھی ایکشن، جو بھی قول فعل، جو بھی ہے نا، عمل بات، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے اس کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو اس میں ہے۔ یقولو یا لیتنا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرۃ، اور نہ کسی بڑی چیز کو، الا احصاها، مگر اس نے گھیر لیا ہے، شمار کر رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیے، حاضرہ حاضر، ولا یظلم ربک احدا، اور نہ ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی یہ ڈرانے والی آیت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اتنی خشیت ڈالے کہ جو اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جب دیکھیں گے وہ دیا، اور جب رکھ دی جائیں گی کتاب کو، تو تم دیکھو گے مجرمین کو۔ مجرمین یہاں کون ہے؟ کہ صرف کافر مشرک ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر ایک، چاہے پھر وہ کافر ہو، یعنی جو بھی مجرم ہوگا، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، فاسق ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا، احکامات کو نہ ماننے والا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، یعنی سارے لوگ اس میں مراد ہے، سارے لوگ مجرمین، جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، احکامات کو نہیں مانتا، تو وہ سب کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں یعنی ہمارے لیے، یعنی آج ہماری زندگی میں جو کتاب اب تک جو ہم نے کیے نا، وہ سارا کچھ ہم کو یعنی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تو کیا ہم یعنی خوش ہوں گے یا ڈریں گے؟ ابھی دیکھیں نا، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں
کہ اپنے اعمال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائے, یا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے, سب سے پہلے تو, اور تمام انسانوں کے سامنے وہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ سامنے تو دکھاتے تھے بہت اچھے بہت اچھے, اور پیچھے یہ دل میں چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پہ رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہے نا. آج تک ہم لوگوں سے جو بھی عمل میں نا, آج کا یہ اپنا پریکٹیکل پوائنٹ ہے کہ آج تک اپنی زندگی میں جو بھی برائیاں ہوئی نا, اس کو یاد کر کر کے توبہ استغفار کرنا ہے. اور دیکھیے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت کو پائے. یعنی جو چاہتا ہے نا کہ اعمال نامہ دیکھ کر وہ خوش ہو, تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ کثرت سے استغفار. کیوں استغفار؟ استغفار جو ہے وہ کس کو مٹاتی ہے؟ گناہوں کو. اللہم باعد بینی و بین خطایا, ہم لوگ جو مانگتے ہیں نا دعا, اللہ دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں میں, جیسے مغرب اور مشرق میں, اور دھو ڈال میرے گناہوں کو جیسے دھوتا ہے سفید کپڑے کو میل و کچل سے. تو سبحان اللہ, یہ میل و کچل سے دھونا کیا ہے؟ استغفار, توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ. اور جتنا جس کے اندر زیادہ اخلاص ہوگا اور زیادہ تڑپ ہوں گی, تو اتنے جو ہے وہ اور صفائی سے سارے گناہ جو ہے وہ مٹائے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم سب لوگوں کے گناہ معاف ہوں. چلے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگیں گی. فرشتوں کو حکم نہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ان کے اعمال نامے تقسیم کرے. اہل ایمان کے سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. یعنی جو اہل ایمان ہوں گے, جو نیک ہوں گے, ان کو کہاں سے دیا جائے گا؟ سامنے سے, اور رائٹ ہینڈ میں عمل نامہ دیا جائے گا. اور کفار, مشرکین اور جو مجرمین ہے, تو ان لوگوں کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا. اور نام عمل پر جیسی نظر پڑیں گے نا, تو ہر آدمی کے سامنے اس کی زندگی کا سارا جو لکھا, جو کچھ کیا ہے نا اس نے, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کے صبح تک, جو اتنے زندگی میں 40 سال 50 سال جتنی زندگی میں جو کچھ کیا نا, اس کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا. دن رات جو کرتے رہتے ہیں نا, جو زبان سے نکالتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, وہ سب کچھ, کتنا وقت ضائع کیا, کتنا مال ضائع کیا, سب کچھ سامنے آئے گا. اور اہل ایمان کے جو چہرے ہیں روشن, ان کے اور روشن ہو جائیں گے, اور خوشی خوشی اپنا نام اعمال دوسروں کو دکھائیں گے. ہاں مکرو کتابیہ, لوگوں دیکھو یہ لو میرا اعمال نامہ, پکڑو اور پڑھو. یعنی تو یہ کون سا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہے. دیکھیں دنیا میں جو کرتے ہیں نا وہی آخرت میں ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ایک دم سب اچھے ہو جائیں گے, ایک دم نیک اور متقی ہو جائیں گے. دنیا میں ابھی جو ہم لوگوں کی فیلنگ ہے نا وہی ہوں گی. تو اپنی فیلنگ, اپنے اندر کو ہم لوگ کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہمارے نام اعمال ایسے ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو دکھا سکیں؟ اگر ایسے ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے, اور پھر توبہ استغفار بہت زیادہ مانگنا چاہیے کہ جو بھی غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, اللہ معاف کر دے, اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ کرنا چاہیے, اور گناہوں کو نام عمل سے مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے استغفار کے ذریعے, اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ذریعے. کیونکہ کیا آتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہے وہ لے جاتی ہے برائیوں کو. اور پھر اسی طرح کفار, مشرکین اور جو مجرمین رہیں گے نا, تو ان کے چہرے پر جو ہے وہ سیاہی چھا جائیں گی, اور لوگ جو ان کے اوپر ذلت چھائی بھی رہیں گی, اور ندامت کریں گے, اور ان لوگ اپنا ہی ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے, اور کہیں گے کہ کاش ہمارا نام اعمال ہم کو نہ دیا ہوتا. فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, وہ کہیں گے کہ کاش ہم کو ہمارا عمل نامہ ملتا ہی نہیں, اور کاش کہ ہم کو ہمارا حساب ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا تمام اس سے. تو اور اسی طرح کفار اور مشرکین اور مجرمین بار بار اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے, اور کہیں گے وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا هَٰذَا, یہی جو آیت ہے نا, کہ وہ کیا کہیں گے, کہ وہ کہیں گے کیا, یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً, یعنی الا احصاها, مگر اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ گن کر رکھا. یعنی جتنے بھی گناہ کرنے والے نا, وہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک بات نہیں چھوڑی. تو ہمیں دنیا میں ہی وہ تمام چھوٹی سے چھوٹی, آپ یاد کیجئے جب سے بڑے ہوئے نا تبھی سے تو ابھی تک ہم بھی یہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یاد رکھا ہے, اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جب سے پوبرٹی پیریڈ, جب سے ہم بڑے ہوئے, اس سے تو ابھی تک جتنے گناہ ہوئے نا, یاد کر کر کے رونا ہے. کیونکہ بعد میں وہاں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, الا احصاها, یعنی اللہ تعالیٰ گن کر رکھ رہا ہے. دیکھیں اور کئی کس طرح سے گن رہا ہے, یعنی ہر عمل, ہر حرکت, ایک جو آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ہے اس کا بھی
جو تنزیہ جو مسکراہٹ ہے اس کا بھی, جو کسی کی غیبت کی ہے اس کا بھی, جو دل میں حسد کی فیلنگ آئی وہ بھی, اور کسی کو مال میں دینے میں اگر کنجوسی کیے تو وہ بھی, اور کسی کو دیے تو وہ بھی, یعنی ہر چیز, یعنی کون سی بات ہے جو اس میں نہیں لکھی جائیں گی. احسا میں نا یہ اس میں سب پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ ہر ایک عمل اور بات اور قول اور فعل ہر چیز کو جو بھی ہے وہ لکھی جا چکی ہے. کتنا ہم لوگوں نے ٹائم ویسٹ کیے, کتنا مال ویسٹ کیے, اور کیا کیا یعنی علم ضائع کیے ہے نا. تو اللہ معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا میں مجرم, جرم کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اپنے نام اعمال کو دیکھ کر ڈر اور خوف سے کانپ رہے ہوں گے, اور کہیں گے کہ ہماری بدبختی کہ اس نام اعمال کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اعمال کوئی بھی گناہ کو نہیں چھوڑا, ہر گناہ اس میں درج ہے, یعنی رجسٹر ہے, اور انہوں نے یہ کچھ دنیا میں کیا ہوگا, اور اس کی پوری تفصیل وہ کتاب میں ہوں گی, یعنی انسانوں کی, اور ان اعمال کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, نہ کسی کا گناہ بڑھا کر کسی کو سزا دیتا ہے, اور نہ کسی کا کوئی نیکی ضائع کرتا ہے, اور آخرت میں انہیں ان کے عمل کے مطابق ہی جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, یعنی یہ وقت جو ہے وہ اتنا مشکل ہے جب اعمال نامے دیا جائے گا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھا رونے کی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا, یعنی کہ قیامت کا دن, تو اس دن کیا ہوگا ہمارا, یعنی کیا آپ ہمارے پاس ہوں گے وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, اور ان 3 موقع پر, اور یہ 3 موقع کون سے, جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, کوئی نہ بھائی نہ بہن. ابھی دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما رہے ہیں نا کہ وہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی نہیں, تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اعمال نامے دیے جائیں گے جب اعمال نامے تولے جائیں گے, اور جب پل صراط پر, تو یہ بہت ہی مشکل وقت ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کے لیے خیر اور عافیت کے معاملے کرے, اور ہم سب کو معاف کرے. اور اس دن انسان جو اعمال آگے بھیجیں گے اور پیچھے چھوڑیں گے سب بتا دیے جائیں گے. یعنی کچھ تو اعمال ہم لوگ کر کے ابھی بھیج رہے ہیں نا, اور کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, یعنی ہم لوگ مر جاتے ہیں اور لوگ ہم کو دیکھ دیکھ کے وہ فالو کرتے ہیں. جو بھی برائی کام کرتے رہیں گے وہ برے جو ہے اعمال اپنے دیکھ کر کوئی سیکھا رہے گا تو, اور کوئی اچھے اعمال اگر ہم لوگوں سے دیکھ کر سیکھا ہوگا تو وہ جو ہے وہ باقی. اس کے بارے میں انشاءاللہ سورہ یاسین میں ہم لوگ ڈیٹیل میں جائیں گے, ہیں کہ جو پیچھے رہنے والے, جو پیچھے آنے والے ہیں نا, وہ والے اعمال کے بارے میں. اور صرف یہ نہیں کہ صرف اعمال تولے جائیں گے اور اعمال سامنے آئیں گے, بلکہ نیتیں بھی جج کی جائیں گی کہ کیا نیت سے کوئی کام کیے تھے نا. یوم تبلی السرائر, کہ جس دن دلوں کے بھید بھی جانچے جائیں گے, یعنی کہ تو اس کے لیے یعنی ہر کام کرنے سے پہلے ہم لوگ کو دل سے نیت کرنا چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور رضا کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں. اور پھر لاسٹ میں ہے کہ بس یہاں ختم ہوتا ہے, ولا یظلم ربک احدا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال کا فیصلہ فرمائے گا, مگر اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا, بلکہ معاف فرمائے گا, درگزر فرمائے گا, رحم فرمائے گا, اور اپنی قدرت اور حکمت اور عدل کے مطابق سب کا حساب ہوگا. تو اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی یعنی ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے, اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ذرا برابر بھی, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, یعنی اللہ کسی کو ذرا بھی حق تلفی نہیں کرے گا. اگر نیکی کی ہوں گی تو اس کو بڑھا کر دے گا, اور اپنے یہاں سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے, یعنی ظلم نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح ہر نیک, یعنی ہر کوئی انسان جو ہے وہ دیکھ لیں گا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, چھوٹے سے چھوٹا جو بھی عمل کیا رہے گا ذرے برابر بھی, تو وہ بھی لکھ دیا, یعنی وہ بھی سامنے آئے گا, اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا حق دیں گا, یہاں تک کہ جو بے سنگ والی بکری نے اگر کوئی بغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا نا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی حق دلائے گا. سبحان اللہ.
تو پھر ہم لوگ امیجن کر سکتے کہ کس طرح سے لوگوں کے جو ہے وہ حقوق دلوائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی منع فرمایا دوسروں پہ ظلم کرنے سے, ہے نا, سبحان اللہ. تو یہاں تک کہ بکری بھی اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا نا تو ان کو بھی انصاف دیا جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بلی جس کو عورت نے باندھ کر رکھی, نہ خود کھانا دیے نہ اس کو باہر چھوڑی, تو اس کے لیے بھی کیا ہے, تو اس کو بھی انصاف دیا جائے گا اس بلی کو, کہ وہ بلی جو ہے وہ عورت کو یعنی جہنم میں لے جانے کا سبب بنی. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم لوگ دن رات سنتے ہیں قرآن اور حدیث سے, اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم عانش وحشتی فی خبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج تک جتنی بھی ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہوئی جان بوجھ کر انہیں بھی اور جو انجانے میں بھی ہوئی وہ بھی تمام گناہوں کو, اور ہم سب کے بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کے بھی اور تمام رشتہ داروں کے بھی, نسبی اور سسرالی تمام رشتہ داروں کے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام آنے والی قیامت تک آنے والی ذریت کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے, ہم سب کی قدم قدم پر مدد فرمائے, ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرمائے اور جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.